الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بھائی کا کمنٹ ریڈ کیا، بڑا مزہ آیا کمنٹ ریڈ کر کے، اور دل نے چاہا کہ اس پر ویڈیو ضرور بنائی جائے تاکہ آپ سب کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ درود پاک کی کثرت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آپ کیا ایسا کریں، آپ کن ایسے طریقوں پر چلیں کہ آپ کا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جائے اور درود پاک کی کثرت کرنے میں خوب اضافہ ہو، اور کیا ایسا کریں کہ جب روز قیامت آئیں تو آپ کا نام اعمال درود پاک سے وزنی ہو، درود پاک کے ثواب سے وزنی ہو۔ سب سے پہلے ان بھائی کے کمنٹ کو ریڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ ہم نے یہ چینل دنیا بھر میں درود پاک کی دعوت کو عام کرنے کے لیے بنایا ہے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ یہ بھائی ہیں، یہ انڈیا سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا سچا ارادہ یہ ہے کہ جب میں میدان حشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میرا درود پاک سب سے زیادہ پڑھا گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میں روز حشر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں نا تو میرا درود پاک بہت زیادہ ہو، کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں میرا شمار ہو۔ تو میں ایسا کیا کروں کہ میرا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جائے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا، آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جائے، کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھا جائے، بلا ناغہ پڑھا جائے، تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے باز آ جائیں، گناہوں سے دور ہو جائیں، کیونکہ گناہوں پر ڈٹے ہوئے شخص کو، بکثرت گناہ کرنے والے شخص کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والے شخص کو، اللہ کے ناراض کرنے والے شخص کو عبادت کی توفیق تو کم ہی ملتی ہے۔ اس کا نفس عبادت کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتا، طبیعت بالکل گوارا نہیں کرتی، بالکل دل نہیں کرتا عبادت کرنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا، درود پاک پڑھنے کا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ واقعی آپ درود پاک کی کثرت کرنے والوں میں آپ کا شمار ہو، آپ کا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جائے اور اس کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوں، روحانیت بھی آپ کو نصیب ہو، تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنی ہے۔ سچی پکی ابھی ہاتھوں ہاتھ کر لیں کہ یا اللہ، میں تیرے حبیب پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، میں اپنی دنیا بھی سنوارنا چاہتا ہوں، اپنی آخرت بھی سنوارنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، بس کرم فرما، مجھے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اتنا کرم فرما کہ جب روز قیامت تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو میرا جو نام اعمال ہے وہ درود پاک سے خوب وزنی ہو، اور میرا شمار بروز قیامت ان خوش نصیب لوگوں میں ہو کہ جو دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھتے رہے، جن کا نام اعمال نیکیوں سے اور درود پاک سے وزنی ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس کا فائدہ ہوگا کیا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جب آپ کا نام اعمال درود پاک سے وزنی ہوگا، تو حدیث مبارکہ کے مطابق شارٹ بتاتا ہوں کہ جب آپ کا نام اعمال نیکیوں سے خوب وزنی ہوگا تو بروز قیامت آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا، آپ بروز قیامت کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پا جائیں گے، بروز قیامت عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور پھر درود پاک جب زیادہ پڑھے ہوں گے تو اس کی برکت سے ہر مقام اور ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی، پھر حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، پھر حضور کا جو پیارا حوض ہے اس کا جام پینا نصیب ہوگا، حوض کوثر کا جام پینا نصیب ہوگا، پل صراط پر ثابت قدمی نصیب ہوگی، اور اللہ کی رحمت سے جنت ہی آپ کا مقدر بنے گی۔ اچھا، یہ تو پہلا کام تھا کہ آپ گناہوں سے آپ نے بچنا ہے، پھر ہی درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق ملے گی۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کاؤنٹر تسبیح ضرور خرید لینی ہے، کیونکہ جو شخص چاہتا ہے نا کہ اس کا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جائے تو کاؤنٹر تسبیح اپنے اوپر لازم کر لے۔ اور میرا یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ جو لوگ کاؤنٹر تسبیح پر درود پاک پڑھتے ہیں، جو لوگ گن کر ذکر و اذکار کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، جن کی انگلی پر ہر وقت کاؤنٹر تسبیح موجود ہوتی ہے،
تو ان کا درود پاک دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں یا کوئی آپ کی ایسی مصروفیت ہے کہ کاؤنٹر تسبیح انگلی پر پہننے سے کوئی حرج نہیں آتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو ایسا کام کیجئے۔ کوشش یہ کیجئے کہ ہر وقت آپ کی فنگر پر کاؤنٹر تسبیح موجود ہو۔ یہ ریمائنڈر کا کام دے گی، یہ آپ کو خود ترغیب دے گی کہ آپ درود پاک کی کثرت کریں۔ اور جب وہ لمحات آتے ہیں کہ جب بندہ درود پاک پڑھنے میں سستی کر جاتا ہے، تو کاؤنٹر تسبیح بتائے گی کہ بھئی اتنا ٹائم درود پاک کی کثرت کیے بغیر گزار دیا۔ اول تو جب یہ کاؤنٹر تسبیح انگلی میں موجود رہے گی نا، تو درود پاک سمجھے کہ پڑھا ہی جاتا رہے گا، کیونکہ یہ الارم کا کام دیتی ہے، یہ خود ترغیب دیتی ہے درود پاک کی کثرت کرنے کی۔ اچھا، تیسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ 1 کروڑ مرتبہ اپنی زندگی میں درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے بھی پڑھا تھا نا، ان کے دوست نے پوچھا تھا حضرت آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ آپ پاکستان بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت، بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ مقام و مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا راز یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ آپ بھی پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی کوئی مقام و مرتبہ عطا فرما دے۔ تو اگر آپ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت بھی کر لیں گے نا، تو پھر بھی آپ کا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جائے گا۔ پھر کاؤنٹر تسبیح آپ کی انگلی میں موجود ہوگی، پھر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھا جائے گا۔ پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ گن کر درود پاک پڑھیں، جتنا پڑھیں اسے لکھ لیں، روزانہ لکھیں، بلا ناغہ لکھیں، پھر ہفتے بعد، مہینے بعد ٹوٹل کریں۔ آپ کو واقعی بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا کہ پہلے تو میرا درود پاک اتنا زیادہ نہیں پڑھا جاتا تھا، لیکن جب سے یہ نیت کی کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، تو اب تو الحمدللہ رب العالمین میرا تو درود پاک بہت زیادہ پڑھا گیا ہے۔ میں جانتا ہوں الحمدللہ کئی ایسے عاشقان رسول کہ جن کا پہلے درود پاک بہت زیادہ نہیں پڑھا جاتا تھا، لیکن جب سے کاؤنٹر تسبیح اپنی انگلی میں سجائی، 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی، تو اب الحمدللہ ان کا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور بہت ہی زیادہ پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس میں پریشانی ہونا، درود پاک باوضو، بے وضو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت سمجھے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وضو نہیں ہے، یا چلتے پھرتے پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، باوضو، بغیر وضو، چلتے پھرتے، ہر وقت آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو۔ اللہ نے چاہا تو یہ وہ مبارک عمل ہوگا جو آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا، دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔